فیہا، دنیا میں آ جاؤ، زندہ رہنے کی پابندی، مرنے کی پابندی، کبھی بقا کی پابندی، کبھی خاتمے کی پابندی، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا کے اندر پابندی لگا دی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا آخرت میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی رہے گی، کبھی خاتمہ نہیں آئے گا، کبھی ختم نہیں ہو گئے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ فرمایا او دنیا میں امیری کا معیار قائم کرنے والوں، کامیابی کے معیار قائم کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیابی ادھر ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ والو، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کسے کہا جاتا ہے؟ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم افلاک کو زینت بخشی ہے اللہ نے روشن تاروں سے، افلاک کو زینت بخشی ہے اللہ نے روشن تاروں سے، اسلام نے عظمت پائی ہے میرے نبی کے یاروں سے۔ رات مکمل ختم ہو چکی، سحر کا وقت داخل ہو گیا۔ کئی طرح کے لوگ جلسے میں آئے، کئی طرح کے چلے گئے، کچھ باقی بچے ہیں سحر کا، فجر کا یا آخری خطاب کا شاید انتظار ہو، یا کسی کے ساتھ کوئی مجبوریاں بھی رہی ہو۔ یوٹیوب بنانے والے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ چلو ہمارا یوٹیوب بنے گا۔ کچھ لوگ اس مقصد سے بھی آئے ہوں گے کہ چلو دیکھیں گے مجمع کتنا آئے گا، جلسہ کیسا سجے گا۔ وہ لوگ جلسہ اور مجمع اور ٹینٹ کو دیکھ کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، مقصد اپنا لے کے چلے گئے۔ پھر کل دوپہر کے بعد جب وہ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا، ذکر یہی نکلے گا کہ بھائی مجمع اتنا تھا، پنڈال اتنا بنا ہوا ہے۔ غیر بھی آئے، وہ اپنے الگ مقصد لے کے آئے۔ کسی کا مقصد دکانداری ہے، کسی کا مقصد کاروبار ہے، کسی کا مقصد خریداری ہے۔ اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھوں گا اور حسن ظن کے اعتبار سے میں یہ مانتا ہوں انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا ان کی مجبوری ہے، میں یہ کہوں گا کہ شوق ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، اور یہ بار بار یہ مواقع نہیں آیا کرتے۔ کم از کم اس خطیب کی طرح میں آج نہیں ہوں۔ یہ رات کے 3 بج گئے اور اس وقت بھی اتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے۔ ورنہ ایک مولانا بار بار آپ سنے ہوں گے جو خطاب کر رہے تھے، سارے لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایک آدمی سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑے ٹکٹکی مار کر مولوی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی حیرانگی سی، کیسا آدمی ہے، سامنے ایک بھی آدمی نہیں اور پھر بھی بیان جوشیلا ہوا جا رہا ہے۔ یہ طوفان تھم ہی نہیں رہا۔ اصل میں پتہ یہ لگا کہ مولوی صاحب آنکھ بند کر کے تقریر کر رہے تھے، سامنے کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، بیان مجھے کرنا، مجھے تو اپنا بل پاس کرنا ہے کہ جو میں بات کر کے آیا ہوں کہ اتنا لیں گے وہ پاس کر کے جانا ہے، کوئی سنے نہ سنے۔ جب آنکھ کھول کے دیکھا کوئی آدمی نہیں، دائیں مڑا کوئی نہیں، بائیں مڑا ایک آدمی بیٹھا ہوا، بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا ہے۔ چہرے کو دیکھا تو تعریفیں کرنے لگے، واہ واہ میاں واہ،
کیا کمال تو نے کر دی، سبقت سارے لوگوں پر لے گئے کہ سارے لوگ چلے گئے، تیرا ایمان کتنا پکا ہے کہ تو ابھی تک تقریر اور وعظ کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا۔ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب نہیں، ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے، میری مجبوری ہے، جس کرسی پہ آپ بیٹھے وہ کرسی میری ہے، جس مائک سے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ مائک میرا ہے، آخر اس کی نگرانی کون کر، مجبوری میری یہ ہے، آپ کرسی چھوڑ دیں گے لے کر میں بھی روانہ ہو جاؤں۔ شاید انشاءاللہ ہم اور آپ یہ مجبوری میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ میں بہت مختصر انداز میں، اور اب مختصر کر کے کروں کیا، صبح تو ہو چلی ہے، سورج نکل جانے دیجیے پھر۔ قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے لوگ، اول آنے والے لوگ، پہلے پہلے اسلام لے آنے والے لوگ، من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینے چلے آنے والوں کے لیے، والانصار، مدینے میں جن کا گھر پہلے سے موجود ہے، جو مدینے میں ایمان والے لوگ بنے، ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد جنہوں نے کی، والذین اتبعوہم بإحسان، ایمان والوں رات کی 3 بجے کے بھی وقت پار ہوا چلا جا رہا ہے، اللہ کی قسم قرآن کریم کی آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے، ایمان والے کی ایک علامت بتلائی گئی، وہ آدمی لرزہ بر اندام ہوا چلا جاتا ہے، وہ آدمی پسیجنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا، والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے بڑی امانت داری کے ساتھ صحابہ کرام کی اتباع کی، صحابہ کرام کی نقشی قدم پہ چلے، مہاجرین کی نقشی قدم پہ چلے، انصار صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلے، مراد تابعین محدثین کرام نے لیے، مفسرین نبی بیان فرمائے کہ تابعین 3 گروہوں کا ذکر پروردگار عالم نے بیان فرمایا، بلکہ ایک عام طریقے کا یہ بھی بیان آتا ہے، اللہ والو فرمانے لگے والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک آنے والے تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمان مرد و عورت، سارے کے سارے لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی نقشی قدم کی پیروی کی۔ اب آئی باری پروردگار عالم کی سند دینے کی، اللہ رب العالمین فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اس لیے کہ یہ سارے لوگ پروردگار عالم سے راضی، اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کرنے کے لیے دنیا میں اپنی زندگی کی بقا چاہتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا او لوگو اللہ اس سے راضی ہو گیا، پھر اس کے لیے جنت ایسی تیار کی جس کے نیچے نہر جاری ہے، شہد کی نہر الگ جاری ہے، دودھ کا نہر الگ جاری ہے، میٹھے پانیوں کا نہر الگ جاری ہے، نہر حیات الگ جاری ہے، طرح طرح کی نہریں اس کے اندر بہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایسی باغات تیار فرما دی، تجری تحتها الانہار،
جس کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، دنیا میں آ جاؤ، زندہ رہنے کی پابندی، مرنے کی پابندی، کبھی بقا کی پابندی، کبھی خاتمے کی پابندی، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا کے اندر پابندی لگا دی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا آخرت میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی رہے گی، کبھی خاتمہ نہیں آئے گا، کبھی ختم نہیں ہو گئے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ فرمایا او دنیا میں امیری کا معیار قائم کرنے والوں، کامیابی کے معیار قائم کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیابی ادھر ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ والوں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کسے کہا جاتا ہے؟ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کانوا خیر ہذہ الامہ، یہ امت میں سب سے بہترین لوگ صحابی، سب سے زیادہ بہترین آئیڈیل نمونہ بننے کے لائق کون؟ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام میں سب سے عظمت والے صحابی، سب سے پہلے نبی کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا دنیا میں ملا، حضرت ابو بکر کو ملا، پھر عمر کو ملا، عثمان غنی کو ملا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے صحابہ کرام کو ملے۔ اس لیے کسی شاعر نے یوں کہہ دیا کی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کانوا خیر ہذہ الامہ، اس امت کی سارے تمام امتوں میں سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام تھے۔ اور صحابی کسے کہا جاتا؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، ومات علی الایمان، اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا، جس کی موت آئی، سب سے بہترین۔ اور آگے یہ بیان فرمانے لگے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کی اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور دنیا والوں صحابہ کرام سب سے زیادہ گہرے علم رکھنے والے تھے۔ یوٹیوب پر تقریروں کو سنتا ہے، گوگل پہ الگ الگ فتوی تلاشا کرتا ہے، 4 دن گوگل پہ فتوے دیکھے، پتہ لگا 5ویں دن سے وہ اپنے آپ کو ایک بڑا عالم تصور کرنے لگا۔ آج بڑا بڑا عالم بنانا، مفتی موبائل، عالم موبائل، یہ سارے موبائل کے ملا اور مولوی بنے پھرتے۔ آدمی پوچھتا ہے
مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ اب میں یہ سوال کر دوں گا، میرے پاس سوال کی گٹھڑی ہے، میں بڑے بڑے عالموں کو اپنے سوال سے ہرا سکتا ہوں، ایک بالکل جو موبائل دیکھا کرتا راتوں دن، راتوں دن موبائل دیکھتا ہے، اور وہ تصور کرنے لگا کہ میں سوال میں پھنسا ڈالوں گا، ہے جنہوں نے ورق گردانی کی، صحابہ کرام سب سے زیادہ علم والے، اور انبیاء کرام کی جنہیں وراثت ملی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا خشیت الہی کے جو مالک ہوتے، جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے. کہنے لگی وَعَامَقَهَا عِلْمًا، علم کی اعتبار سی بڑی گہرائی نظر رکھنے والے صحابہ کرام، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، فرمایا تکلف بڑے کم کرنے والے، تکلف نہ کرنے والے صحابہ کرام. آج ہمارا گھر بنتا ہے، اس میں تکلف، لباس پہنا جاتا اس میں تکلف، آدمی قیمتی سی قیمتی لباس کھوجا کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی سادگی نہ رہی، آدمی کی ایک دوسری پہ سبقت لے جانے کی در پہ آج تو پڑا ہوا ہے، اپنی ایک گھر بنا، اپنی ایک بلڈنگ بنی، اپنی ایک عمارت بنی، آدمی دیکھتا ہے میں نے 2 منزلہ بنا لی، پڑوسی نے 3 منزلہ بنائے، یہ کہتا میں اس سے کم نہیں، میرا تعمیری کام کل سے شروع ہو، اس نے 3 بنائے میرے 4 بنیں گے. اس نے قربانی کے موقع پر 1 بکرا ذبح کیے، میں 2 بکرے ذبح کروں. اس نے 10,000 کی موبائل خریدے، میرے پاس 20,000 کی موبائل ہونے چاہیے. آج ہم اور آپ سبقت کس چیز میں لے جانے لگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ایمان والو، او میری امت کے لوگوں، او میری امت کی بندیوں، او میری امت کے لوگوں، سنو، دین کے اعتبار سے اپنے اوپر کو دیکھو، اپنے سیالہ پیمانے والے کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے گئے گزرے کو دیکھو. اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھنا ہو، صحابہ کرام کو دیکھو، علماء کرام کو دیکھو، صحابیات کو دیکھو، سلف صالحین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، محدثین کرام کو دیکھو، حجاج کرام کو دیکھو. اور اگر پھر دنیا کو دیکھنا ہو، اپنے سے غریبوں کو دیکھو، قلاسوں کو دیکھو، محتاجوں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو. خیال یہ ہے، معیار یہ ہے دیکھنے کا، لیکن آج ہم نے اور آپ نے معیار الگ بنا ڈالے. فَمَا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام تھے جن کی تعریف پروردگار عالم نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھے، پھر جبریل کے ذریعہ قرآن میں اتارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، ایران سے جنگ ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طرف سے اپنی اس جماعت کا، اپنے اس گروہ کا، اپنے فوجیوں کا کمانڈر بنا کر اور ایرانیوں سے لڑنے کے لیے بھیجے. ایران کی طرف سے جو کمانڈر آیا نام رستم، صحابہ کرام کو دیکھے، ان کی کردار کو دیکھے، ان کی عقل میں کوئی بات نہ آئی، یہ لوگ کیوں آج مجھ سے لڑنے آئے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے یہ لوگ ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آئے؟
ایران کی طرف سے جو کمانڈر آیا ہوا تھا، رستم نے ایک آدمی بھیجے، ایلچی بھیجے، رات کی تنہائی میں آ کر وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ او سعد بن ابی وقاص آؤ، لڑائی نہ کریں گے، جھگڑے نہ کریں گے، جنگ کرنا نہیں چاہتے، آؤ بیٹھ کر جو بھی مسئلہ ہو بات چیت کے ذریعے سے اپنے سارے مسائل کا حل نکالیں گے، جنگ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ سابقون الاولون، اور صحابہ کرام کی جو تعریف کی، اور جو پروردگار عالم نے اپنی رضا کی سند عطا کی، دنیا بغیر امتحان کے، کوئی بھی ادارہ بغیر کوئی امتحان کے کسی کو بھی سرٹیفکیٹ، کوئی سند اور کوئی کسی بھی طرح کا کوئی عہدہ نہیں دیتا، تو پروردگار عالم کسی کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ، اپنی رضا کی سند، اپنی رضا والی یہ ادا کیوں کسی کو عطا کرے گا؟ امتحان ضرور لے گا۔ اب صحابہ کرام میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، اب سادگی دیکھے، سادگی، جو زمین پہ چلتے تھے، عرش پہ، جن کا ذکر ہوا کرتا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طرف سے ایلچی بنا کر بھیجے، جا کر دیکھو ایران کی بادشاہ کا کیا مقصد ہے، ایران کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آنے والے کمانڈر رستم کا کیا مقصد ہے، جا کے پتہ کرو۔ اللہ والو، بادشاہ کی دربار میں جانا ہو، ہم اور آپ اپنے کپڑوں کو دیکھا کرتے، کسی مکھیا سے ملاقات کا غرض ہو اپنے لباس دیکھا کرتے، کسی سی ایم سے ملو، پی ایم سے ملنے کا ارادہ ہو، اپنے بذاقتہ آپ ہم تکلفاً بڑے اعلیٰ پیمانے پہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے، اپنا ایٹیچیوڈ عدل کر لیا کرتے، کسی اور کو پرے چھوڑ کر، پیچھے چھوڑ کر اب اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ پیمانے کا کہلانا چاہتے۔ ہم میں سے کوئی آدمی کو اگر یہ دعوت مل جائے کہ آپ کو نام کس کا لوں، اسلامک اسٹیج ہے، کسی سیاستدان نے بلا لیا، کسی نیتا نے، یا نیتا نے نہیں، اس کے چمچے نے بلا لیا، بازار جائیں گے جوتے خریدے، بھائی برانڈڈ جوتا دیجیو، پتہ ہے میری پہنچ کہاں تک چلی گئی، ہاں مجھے دعوت آئی ہے، بلایا گیا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں نیتا سے مجھے ملاقات کرنی ہے، داروغہ سے ملنا ہے، میری ملاقات ان سے ہونے لگی، کپڑے اچھے خریدے، بال اچھے بنوائے، پھر اس کی تیاری الگ چلتی ہے۔ صحابہ کرام کی سادگی کو دیکھو، اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو۔ جب وہ فوجی دستے میں موجود تھے، جنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے میں موجود تھے، جب یہ خبر آئی اسی لباس میں سادگی کے ساتھ چلے گئے، ہاتھ میں نیزہ اٹھایا، چلے گئے ایران کی اس کمانڈر کے پاس، چلے گئے رستم کے پاس جانے لگے، اور ادھر کو ذرا دیکھو، تیاری چلی ہے، صحابہ کرام کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، قالیل لگاؤ، اچھی طریقے سے دربار کو سجاؤ، پھول پتیاں لگاؤ، پھلا آدمی کا آنا ہے، وہ آدمی تاکہ دیکھے، دیکھتے ہی اس کا دل نرم پڑ جائے، وہ ہمارا گرویدہ ہو جائے، آنے کی بات بڑی خاطرداری کی جائے۔ اور اللہ والو، قالین لگا دیا گیا، دربار سجا دیے گئے، رستم ایک بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہی چہرہ بنا ہوا ہے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ لوگ گئے، نیزہ لے کر گئے، اپنی تلوار لے کر گئے، جیسے داخل ہوئے قالین پہ، اپنے جو ننگی پاؤں سی چل رہے تھے، اپنے نیزے سے پورے قالین کو پھاڑتے پھاڑتے گئے، آگے چلا جا رہا ہے، پورے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں،
اور قالین پہ وہ اپنا نیزہ مارتا جاتا ہے، قیمتی قالین ہے، خرید کے لایا ہے، اس کو نیزے سے پھاڑتے ہوئے ایران کے اس کمانڈر رستم کے پاس ہو جاتا ہے، اور وہ جا کر بادشاہ نے پھر کوئی بات نہ کی، یار ہے کیسا آدمی، قالین لگا دیا، اس کی کوئی قدر نہیں اس کی نگاہ میں، میرے دربار میں آنے کے بعد بھی یہ ہمت، آ کے بٹھایا، کہنے لگے کیوں آئے ہو، کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے آخر؟ کہنے لگے مقصد کوئی نہیں، ارادہ کوئی نہیں، پراپرٹی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، دولت مند بننے کا کوئی ارادہ نہیں، ارادہ صرف یہ ہے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے کمانڈر، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ یہ جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت میں تلا بیٹھا ہے، جو لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت میں تلا بیٹھا ہے، جو لوگ اپنے بڑوں کی پنجی تلے دبا ہوا ہے، جو اپنے حاکموں کی تلے محکوم بن کی دبا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے غلامانہ زندگی کبھی ختم نہ کر پائی، ہم انہیں ایک بہترین زندگی دینے کے لیے آئے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الی وسعت الآخرہ، اور ہم اسے اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے چلیں۔ اسے بتلانے آئے دنیا کتنی تنگ ہے۔ وجور الادیان الی عدل الاسلام، ادیان باطلہ کی طرف سے، طرح طرح کی ازموں کی طرف سے، طرح طرح کی دنیا میں بنائے ہوئے دینوں کی طرف سے جو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے نکال کر ہم ایک عدل و انصاف والے اسلام کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد کوئی اور بالکل نہیں، کوئی اور مقصد بالکل نہیں۔ ہماری اکثر تقریر جو ہے، اکثر ہمارا موضوع کبھی آج تک میں جب سے تقریر کر رہا ہوں آج تک پورا ہوا ہی نہیں۔ پہلے تو لوگ بالکل مغرب بات کرا دیتے تھے، کہتے تھے آپ بڑے بڑے عالم آ گئے چھوڑ دو، اور اب آخر میں دے دیتے پھر کہتے مولانا سارے لوگ سو رہے ہیں اب چھوڑ دیجیے۔ تو چلے صرف ایک واقعہ 5 منٹ کے اندر میں مختصر بتلا دوں، صحابہ کرام میں قربانی کی کیا جذبے تھے، اور میں بھی جذبہ جو لے کے آیا تھا کہ بیان کروں، سارے جذبے پہ پانی پھر گئے، چڑیوں نے، گڑیوں نے، بلبلوں نے سب کچھ اڑا کے لے کے چلا گیا، جو باقی بچے ہیں تو آپ لوگوں میں بچا ہوں بس۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بیان فرمایا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کی عالم میں مکہ آئے، پتہ نہیں ابا کون ہے، اماں کون ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، مکہ چلے آئے، وہیں پہ جوانی ملی، کاروبار کرنا شروع کر دیے، اتنا کاروبار میں پروردگار عالم نے ترقی دی، بڑے مالدار بن گئے، بڑے دولت مند بن گئے، تجارت میں ترقی پروردگار عالم نے دی۔ کن کو؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی، اور صحابہ کرام مکے میں رہ کر ایمان محفوظ رکھنا ممکن نہیں،
مکے میں رہ کر مسلمان رہ جانا ممکن نہیں۔ اور صحابہ کرام چلو یثرب کی طرف چلو، مدینہ کی طرف چلو، آج اپنے ایمان کو لے کر مدینہ چلے آؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ صہیب رومی نے بھی اپنے تمام اثاثہ، اپنی تمام دولت گٹریوں میں باندھ کر اپنے اونٹوں پہ سوار کر کے جانے لگے۔ مکہ کے سردار لوگ آ گئے، کہنے لگے او صہیب، یہ دولت تو نے مکے میں کمائی، تجارت تیری مکے میں بڑی، مالداری مکے میں آئی، اب مکے میں کمائی ہوئی دولت مدینہ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اے صہیب، اگر تمہیں جانا ہو تنہا تنہا جا سکتے ہو، یہ دولت جو تو نے مکے میں کمائی ہم ایک بھی دولت لے کر جانے نہیں دیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو اللہ والو، تہجد کا وقت ہے کہ اس وقت اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزرا ہوگا۔ ساری دولت جو کہ زندگی بھر کا اثاثہ ہے، زندگی بھر کی محنت کی کمائی، بال بچے، گھر بار، سارے کچھ وہ تمام سردار لوگ چھیننے کے لیے چلے آئے۔ غلطی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کلمہ ادا کیے تھے۔ اب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ اے مکہ کے سرداروں، کیوں لڑتے ہو؟ کیوں مجھ سے میری دولت چھیننا چاہتے ہو؟ میں اگر یہ ساری دولت جتنا میں کمایا ہوں، جتنی میری جائیداد ہے، میں سوائے اپنے بدن پر اس ازار کے میں تمام چیزیں اگر تمہیں دے دوں تو سودا پسند ہے؟ ہمیں جانے دو گے؟ وہ لوگ کہے ہاں ٹھیک ہے پھر چلے جانا، ہمیں تو مقصد ہے کہ تو اپنی دولت ہی پہ رکھ کے چلا جا، ہم چھوڑ دیں گے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اگر ہے تو تمہاری دولت کی ضرورت ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک لمحے کے اندر لوگوں سے کہا، لوگوں لے جاؤ میری دولت، لے لو میری کمائی، لے لو میری تجارت، لے لو میرے گھر بار، لے لو میری سواریاں۔ آج یہاں سے اگرچہ مکے سے مدینہ 450 میل کی فاصلے پر ہے، اور لوگوں ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہمیں کوئی ملال نہیں، اور لوگوں اگر تم مجھے جان بخشی کر دیتے ہو، مدینہ جانے کی اجازت دے دیتا ہو، اس کے عوض ہماری ساری دولت لے لو، او لوگو مجھے منظور ہے، رکھ لو، مجھے جانے دے دو۔ چلے گئے، ساری چیزیں رکھ کر پیدل نکل گئے۔ ہم اور آپ رہتے کہتے ہیں مصلحت ہے بھائی، مصلحت ہے، اس لیے میں وہاں پہ ہاتھ نہیں چھاڑتا۔ مصلحت کہاں رہتا ہوں، بڑی مصلحت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامتی کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز ادا کی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پیچھے مڑ کے دیکھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز آپ کی پیچھے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ذرا اس منظر کو یاد کرو۔ اللہ والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی سلام پھیرنے کی بعد مصلی پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت سلام پھیرے صہیب رومی پر نظر پڑی، فوراً اپنے مصلی سے اٹھ گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے گلے لگا لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی بات نہ کی،
دیکھے تو دیکھتے رہ گئے، دل سے آواز آئی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نور القمر۔ اللہ کی پیارے نبی، اگر چہرے کو بھی خوبصورتی ملی، چہرے کو بھی اگر چاند کو بھی جمال ملا، چاند کو بھی خوبصورتی ملی، اللہ کی نبی آپ کے چہرے مبارک سے ملی، دیکھتے رہ گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہنے لگے یا صہیب، اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کی سوداگری کی۔ کس نے خبر دی صہیب کے مال کو اپنی ایمان بچانے کے لیے قربان کرنے کی؟ کس نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ والو، یہ کوئی لوگ یہ بیان کر سکتا ہے دیکھو ہمارے نبی عالم الغیب تھے؟ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی صہیب ساری دولت لٹا کے آ رہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہنے لگے اللہ نے ساری چیزیں دی، اسی کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صہیب تو نے بڑا سستا سودا کیا ہے، اگر تیری اتنی دولت لٹانے کی عوض تمہیں جنت مل جاتی ہے، تیرا ایمان اللہ قبول فرما لیتا ہے، اے صہیب خوش ہو جاؤ۔ فرمایا یہ بڑا سستا سودا ہے، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ لوگ جلسے میں بھی اجلاس میں بھی آ کے سوتا رہتا ہے، کمبل اور چادریں تان تان کے، پھر کہتا ہے جنت میں جائیں گے۔ جنت ہماری ٹھیکیداری ہے نا، کیوں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور جانتے مغل اعظم بڑا کھاتے، بکرا بھی کھاتے ہیں، بکرا بھی کھاتے ہیں، چھوٹی کاف والے بھی اور بڑے کاف والے بھی، یہ سارے چیزیں کھاتے۔ مولوی صاحب مسلمان کیسے نہیں؟ روزانہ 2.5 کلو، کچھ آئے نہ آئے وہ والا ضرور 2.5 کلو لے کے آتے ہیں۔ پکا مسلمان ہے، بغیر اس کے کھانا حلق سے اندر نہیں جاتا۔ مسلمان ہونے کا یہ معیار اگر ہوتا، صحابہ کرام مدینے میں ایک بھی جانور نہیں چھوڑتے، مکے میں فتح مکہ ہو جانے کے بعد ایک بھی جانور نہیں چھوڑتے۔ میں ساری آیتیں جو لے کے آیا تھا، وہ حدیث ہے، وہ واقعات جو لے کے آیا تھا، میں مجبوراً یہیں پہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ الحمدللہ آپ تمام لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ رات چلی گئی اور لگ بھگ 7-8 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا تو قبول فرما۔ پروردگار عالم اتنے بہترین پنڈال، اتنے اچھے انتظامات، لائٹ، مائک، مقررین کا انتظام جناب شیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ وتولا نے اپنے انتظامیہ کے ساتھ، جتنے ان کی انتظامیہ ہیں، جیسے میں سنا ہوں، مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے، اس جلسے کی کمیٹی میں جو ناظم بنے، جو سیکریٹری بنے، وہ جناب عبد الکریم صاحب بنے، اور بڑے بہترین انداز میں الہ العالمین اس جلسے کو منظم طریقے سے یہاں کی عوام نے بھی، یہاں کی انتظامیہ نے بھی پروردگارہ تیری رضا کے لیے چلایا۔ پروردگار عالم تمام مردوں کی بھی عورتوں کی بھی سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ۔ کل پھر جب بیان ہوگا علماء کرام کا، ایک دن اور بچا یہاں کا بیان، پروردگار عالم تمام لوگوں کو خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مجمع میں آ کر الہ العالمین ہم سب کو واعظ حسنہ سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی، دنیا میں کامیابی کے لمحے تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام
اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار عالم کافروں کا، کفر کا، پلیدگیوں کا، غلیظی لوگوں کا کو منہ کالا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تجار لوگ ہیں ان کی تجارت میں حلال کمائی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ کاروباری نہیں، یا اللہ انہیں بہترین کاروبار اور تجارت عطا فرما۔ جو سود کھانے والے ہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم علماء کرام نے جو بیان کیے سب سے پہلے علماء کرام کو، پھر عوام الناس کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔